वालेकुम जी। आज की पॉडकास्ट में बिजली और महंगाई के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं राणा कमर साहब। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बिजली के बिल के इजाफी चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं और इनके लिए इक़दाम क्या मौजूद हैं? जो बिजली के बिल है ना, वो एक तो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसका एक बिल होना चाहिए और वो लोगों को अदा करना चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इस वक्त बिलों पे 13 से ज़्यादा टैक्सेस लग के आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली का बिल का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया है। अब उनमें सारे टैक्सेस जो हैं, तकरीबन नारवा टैक्स हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता, जिसमें सेल्स टैक्स है जबकि जो सारफ है वो परचेज कर रहा है, इनकम टैक्स है जबकि एक आदमी जो है उसकी इनकम की सतह वो है जहाँ पे उस पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। ये इनकम टैक्स लगना तो कंपनी पे चाहिए। या फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, ये कंपनियों के साथ जो एक गैर मुनसिफाना मुआहदा जात किए गए हैं, ये IPPs जिनको कहते हैं, जो पाकिस्तान में 90 के करीब IPPs हैं, तो उनके साथ कैपेसिटी पेमेंट का एग्रीमेंट हुआ है जो बिल्कुल पाकिस्तान मुखालिफ एग्रीमेंट है, सारफ मुखालिफ एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से जो बिजली नहीं बनती उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। 70% उसकी कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है। अब ये आस्ते आस्ते जमा होते जाते हैं और ये कई 100 अरब रुपए बन जाता है और फिर ये एक लाठी सार्फिन के सर पे मारी जाती है, वो एडजस्टमेंट की जाती है। और फिर इस पर जो मजाक है वो ये है कि जो सेल्स टैक्स पहले लगाया, जो इनकम टैक्स पहले लगाया, वो फिर जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसके ऊपर भी वो फिर दोबारा से सेल टैक्स लगता है, उस पर भी सारे टैक्स दोबारा लगते हैं। अब टेलीविज़न, ये छोटी अमाउंट है, टेलीविज़न की जो कलेक्शन की जाती फीस 35 रुपये, या ये कहा जा रहा था कि रेडियो टैक्स लगेगा, लेकिन एक बंदे का अगर बिल आता है 1000 रुपये तो उस पर 1500 से 2000 रुपये के टैक्स लगाना ये गैर मुनसिफाना है। इसकी वजह से बिल बढ़ते जा रहे हैं। और चूँकि पाकिस्तान के जो माशी माहिरीन हैं, वो उनका किबला और काबा IMF है, वो अपनी इकॉनमी को आज तक ठीक नहीं कर सके 76 साल में। तो उनकी जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसको पूरा करने के लिए उनको कर्ज़ों की ज़रूरत होती है और कर्ज़े वो IMF से गारंटी लेते हैं, क्योंकि IMF गारंटी देता है तो दीगर ममालिक या कंसोर्शियम और जो मुख्तलिफ कंपनियाँ मालियाती इदारे हैं वो इनको कर्ज़े देते हैं। अब वो कर्ज़े जब के लिए निगोसिएशन होती है तो वो पहले ये शर्त आयद करते हैं कि भाई आप ये टैक्स लगाएं, आप ये कर्ज़े वापस कैसे देंगे। और चूँकि IPPs को इंट्रोड्यूस भी उन्होंने करवाया था और सारी सिक्योरिटीज़ वगैरह उनके लिए खुद इन्होंने बंदोबस्त किया था, तो वो इस लूट मार को बढ़ावा देने के लिए हर जो IMF के साथ पैकेज होता है पाकिस्तानी हुकूमत का, जो भी हुकूमत हो, तो उसमें फिर इस किस्म के टैक्सेस की भरमार की जाती है। तो इस वजह से ये सारा फजूल काम है और जिसका आज इतना बोझ पड़ चुका है सरफ पे कि लोग बिल बुला उठे हैं और बाहर निकल आए, सड़कों पे है। कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक लोग बाहर निकले हुए हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिल देने के लिए। जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है, अगर हम IMF के खिलाफ चल जाएं तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? देखें, हमारे जितने बुरे नतीजे इस वक्त निकल रहे हैं ना, इससे ज़्यादा बुरे नतीजे तो कुछ हो नहीं सकते। यानी हमारे पास जो करेंसी हमारी वो इतनी डीवैल्यू हो गई है कि आज 320 से 330 के दरमियान $1 के रुपए देने पड़ रहे हैं हमें। हम पे जो शराइत इन्होंने लागू की थी IMF ने एक पिछले एक प्रोग्राम में, जिसमें हम ऐसी एक्सपोर्ट्स यानी जो पैसे हैं वो ऐसी कारखानों में, ऐसी प्रोडक्शन में नहीं लगा सकते जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट बनाते हों गैर ज़रूरी। और इस तरीके से हम पे ये शर्त है कि हमने कुछ चीज़ें लाजमी इंपोर्ट करनी, हालांकि वो लग्जरी आइटम है और पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता कि वो चीज़ें, लेकिन वो डंडा दे के अभी शहबाज शरीफ ने मना किया था कि हम नहीं करेंगे और फिर उनको करना पड़ा। तो हमारे माशी हालात तो बहुत ख़राब है और उसकी वजह IMF है, उसकी वजह वर्ल्ड बैंक है, उसकी वजह ये सरमायादारी निज़ाम है, उसके ज़ाब्ते हैं, उसकी शराइत हैं। तो हमारे तो हालात बेहतर होंगे अगर हम इस चुंगल से निकल जाएं, सरमायादारी निज़ाम के चुंगल से निकल जाएं, तो फिर हमारे हालात बेहतर होने का इम्कान है। मसलन इस दफ़ा आप देखें बजट में सबसे बड़ी जो रकम है बजट में, ये जो 23-24 का बजट है, वो कर्ज़ों की अदायगी है। हम $1 लेते हैं, $25 उसके बदले में हमें देने पड़ते हैं। और ये कर्ज हम बार बार दे चुके हैं, जो कर्ज हम पे बढ़ता जा रहा है, 150 अरब डॉलर या उससे भी ज़्यादा हो चुका है।
اب یہ ہماری کتنی نسلیں یہ قرض اتار چکی ہیں, قرض نہیں اترا, ہمارے حالات صحیح نہیں ہو رہے. 23 پروگرام ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کر چکے ہیں. اگر آئی ایم ایف کو اتنا بڑا ڈاکٹر وسیع ہوتا ہے یا ان کا پروگرام کوئی اتنا اچھا ہوتا, ہماری معیشت سنبھل چکی ہوتی, وہ تو نہیں سنبھلی. تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, ہمیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنی افرادی قوت کی طرف دیکھنا پڑے گا. بہت سارے دنیا میں ایسے ملک ہیں جو سامراجی بندھن توڑ کے باہر نکلتے ہیں اور سروائیو کرتے ہیں. اس کی مثال 1917 کا روس تھا, جہاں پہ انقلاب ہوا اور انہوں نے وہ سارے جو غیر منصفانہ معاہدے تھے ان سے نکلنے کا اعلان کر دیا تھا, اور پھر آپ نے دیکھا روس ایک سپر پاور بن گیا تھا. تو یہ اکانومی بدلنی پڑے گی, یہ جو مارکیٹ اکانومی ہے اس کی جگہ پہ پلانڈ اکانومی کو رائج کرنا پڑے گا, یہاں کے وسائل یہیں پہ خرچ کرنے پڑے گے. تمام جو لوگ ہیں 26 کروڑ لوگ ہیں, اس میں جو صحت مند جوان اور توانا لوگ ہیں ان کی محنت کو بروئے کار لانا پڑے گا. جو ہمارے پاس منرل ہیں, جو ہماری دھرتی پہ زراعت ہو سکتی ہے, تو ہمیں یہ سامراجی بندھنوں سے باہر نکل کے دیکھنا ہوگا. 76 سال میں سامراجی جکڑ بندی میں ہمارے حالات صحیح نہیں ہوئے, تو ہم پہ کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی؟ کون سی قیامت ہے جو پہلے نہیں ٹوٹی جو اب ٹوٹ جائے گی؟ تو ہمیں یہ اس سے چھٹکارے کے لیے قوم کو تیار کرنا چاہیے, اس سرمایہ داری سے نکلنا چاہیے, اور یہاں پہ پلانڈ اکانومی, منصوبہ بند معیشت کی داغ میں ڈالنی چاہیے, جس سے یہاں کے وسائل یہاں کے لوگوں پہ خرچ ہوں گے. جی امام, اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو روڈوں پر احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں, اس سے بجلی کے بلوں یا مہنگائی میں کوئی زور اس کا ٹوٹے گا؟ دیکھیں, یہ جتنا مہنگائی ہوئی ہے اور جتنے لوگوں پہ حملے ہوئے ہیں, یہ پچھلے آپ 10-15 سال سے خاص طور پہ دیکھیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ اضافہ صرف اس لیے ہوا کہ لوگ روڈوں پہ نہیں نکلے تھے, اور جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے سمجھا کہ لوگ تو جتنا مرضی ظلم کر دیں, جتنی مرضی ٹیکس لاگو کر دیں, جتنی مرضی چیزیں مہنگی کر دیں, جو بھی ان پہ ظلم کر دیا جائے, لوگ تو چوں بھی نہیں کرتے, لوگ تو بولتے نہیں, پر بڑی بڑی بری مسالیں لوگ یہاں پہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جی 100 جوتے اور 100 پیاز والی مسالیں یہاں دی جاتی تھی اور کئی مسالیں دی جاتی تھی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. اب جب لوگ باہر نکلے ہیں, ابھی تو بالکل ٹریلر ہے, ابھی تو نکلیں گے کیونکہ لوگوں کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, چیزیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں. تو اب بھی تھوڑے سے نکلے ہیں, تو 3 اجلاس ہو چکے ہیں جو نئی حکومت ہے نگران اس کی, کہ کیا کیا جائے, اس پہ کیسے قابو پایا جائے, آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے جائیں, آئی ایم ایف کو کہا جائے, کس سے کی جائے. تو اب بھی بالکل آغاز ہے, لیکن جیسے جیسے یہ جو لوگوں کا ناانصافی کے خلاف اس جبر اور جو معاشی استحصال ہے اس کے خلاف زیادہ بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوگا, تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ یہ حکومت انسانوں پہ کی جاتی ہے, اور اگر انسان مضطرب ہو, انسان بے چین ہو, آپ کے شہری اس قابل نہ ہوں کہ آپ کے عائد کردہ ٹیکسز دے سکیں, محصولات دے سکیں, تو پھر ریاست کو یا تو پھر توجہ دینی پڑے گی, یا پھر ریاست کو برے حالات کے لیے تیار ہونا پڑے گا. کیونکہ ریاست عوام کے علاوہ تو کوئی کسی چیز کا نام نہیں, مطلب مٹی, یہ دریاؤں پہاڑوں کا, زمینوں کا نام ریاست تو نہیں ہوتا. تو ریاست تو انسانوں پہ بنائی جاتی ہے, اور اگر آپ اپنے عوام کے جو مسائل ہیں اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے, ان کے جو برے حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے, اور وہ کرنا پڑے گا. اگر آپ آرام سے نہیں کریں گے تو پھر مطلب ہے کہ لوگ اپنا حق تو منوا لیتے ہیں نا. جب لوگ باہر نکلتے ہیں, آپ نے ایوب خان کے دور نہیں دیکھا, آپ نے یحییٰ خان کا دور نہیں دیکھا, آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا جب 22 خاندانوں نے پورے پاکستان کی دولت پہ آج کی طرح ہی قبضہ کیا ہوا تھا, اور پھر ان کا کیا حشر ہوا تھا. تو وہ وقت 50 سال بعد پھر پاکستان میں آ گیا کہ آپ فیصلہ پہلے حکومتیں کرتی رہی 50 سال, اب لوگ کریں گے. جی, ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ نگران وزیر نے تو یہ کہا کہ میں بل تو آپ کو ادا کرنے ہوں گے, مہنگائی کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو نگران وزیر اعظم ہے نا, یہ کاکڑ صاحب, یہ کوئی خلائی مخلوق ہیں, یعنی اوپر سے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. لوگ ان سے زیادہ واقف نہیں ہیں, لیکن ان کی جو باتیں ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ خاصے بیوقوف آدمی ہیں. مہنگائی سے اثر پڑتا ہے. آپ نے مہنگائی دیکھی نہیں ہے, آپ کے پاس اربوں روپے ہیں, جائز یا ناجائز پتہ نہیں ہے. اگر آپ محنت کر کے کما رہے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ مہنگائی لوگوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور بل لوگ دے رہے تھے, پچھلے 76 سال سے لوگ بل نہیں دے رہے تھے. جب بل ایسا ہو کہ ایک صارف اس کو پے کر سکتا ہو تو وہ کیوں نہیں پے کرے گا. لیکن جب آپ بل اس کی بساط سے بہت بڑا بھیج دیں گے, آپ جتنی بجلی اس نے استعمال کی ایسے وہ پہلے 10 20 40 50 سال سے وہ کرتا آ رہا تھا, تو افورڈیبل تھی وہ بجلی, وہ بل ادا کرتا تھا. اب وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کیسے لے لیں گے بل؟ مطلب اس کے پاس دینے کے لیے پیسے ہی نہ ہوں, اور اکثریت کے پاس پیسے نہیں ہیں.
تو کیا کریں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس صارف کی بجلی کاٹ دیں. ویسے تو جیسے عوامی طوفان مچ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، آپ یہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ شاید جو وابڈا کے ملازمین ہیں، جو مزدور ہیں، جو ان کی یونین بھی مزدوروں کی ہائیڈرو یونین ہے، تو شاید وہ بھی اجازت نہ دے. لیکن اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کاٹ دیتے ہیں اور راستے میں کوئی ہاتھ بھی نہیں ہوتا ان کے پلاس کو پکڑنے والا جو کہ ہے موجود، تو آپ سارے صارفین کے جب میٹر کاٹ دیں گے تو بجلی بیچیں گے کس کو؟ تو پھر جو آپ پہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ تو کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی. کیسے سسٹم چلے گا؟ یہ وابڈا کیسے چلے گا؟ یہ میپ کو، لیب کو، آئس کو کیسے چلیں گی؟ کہ لوگوں کے تو اب موسم بھی ایسا ہے، ایسا آ رہا ہے کہ پنکھے کی ضرورت نہیں رہے گی، ایئر کنڈیشن کی غریبوں کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. تو چلیں، لالٹین جل جائے گی، دیے جلا لیے جائیں گے، شمیں جلا لی جائیں گی. تو آپ کا کیا بنے گا کہ آپ ہماری بجلی کاٹ دیں گے تو آپ کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ کے جو مالکان ہیں، یہ آئی پی پیز آپ کے مالکان ہیں جن کو پالنے کے لیے 26 کروڑ لوگوں کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے. تو جب لوگوں کے پاس کنیکشن نہیں ہوگا، لوگ بجلی نہیں استعمال کریں گے، تو جناب پھر آپ کیسے پیمنٹ کریں گے؟ تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے وزیر اعظم صاحب کی. وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالیں، ورنہ یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچ جائے گا جہاں پر کم از کم یہ جو سرمایہ دارانہ حکمران طبقہ ہے، یہ جو سامراجی پپٹ ہیں، یہ جو اوپر سے خلائی مخلوق ہے، پھر ان کا وقت ختم ہو جائے گا. ابھی فیصلے کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، اور جب فیصلے کرنے کا وقت ان کے ہاتھ سے ہی نکل گیا تو پھر یہ پچھتائیں گے، لیکن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.